واشنگٹن۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2020 کے صدارتی انتخابات میں ریاست جارجیا کے انتخابی نتائج بدلنے کی کوشش کے الزامات کے تحت درج مقدمے میں گرفتاری پیش کر دی ہے۔ وہ جمعرات کے روز تقریباً 20 منٹ تک اٹلانٹا شہر کی فلٹن کاؤنٹی جیل میں رہے۔ اس دوران ملزمان کی گرفتاری کے موقع پر لازمی لی جانے والی تصویر یا مگ شاٹ کے ساتھ ساتھ ان کے فنگر پرنٹس بھی لیے گئے۔ امریکی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب کسی سابق صدر کو اس نوعیت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے وکلاء کی طرف سے $2 لاکھ کے مچلقے جمع کرائے جانے کے بعد ٹرمپ ضمانت پر رہا کر دیے گئے ہیں۔ سابق امریکی صدر نے اس کیس کو انصاف کے تقاضوں کے منافی قرار دیا ہے۔ ماسکو۔ روسی نجی فوجی گروپ واگنر نے اپنے سربراہ یevgeny کی بدھ کے روز ایک طیارے کے حادثے میں ہلاکت کے لیے ماسکو کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ روسی حکام نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یevgeny اس جہاز میں سوار تھے جس کو حادثہ پیش آنے کے بعد اس میں سوار عملے کے 3 افراد سمیت تمام کے تمام 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ روسی سرکاری خبرساں ایجنسی کے مطابق ابتدائی تحقیقات کے بعد جائے حادثہ سے 8 لاشیں ملی ہیں۔ یوکرینی جنگ میں انتہائی فعال یevgeny نے روسی فوجی قیادت سے اختلافات کے بعد 23 جون کو ماسکو کے خلاف ایک مختصر وقت کی بغاوت میں اپنے فوجیوں کی قیادت کی تھی۔ صدر پوٹن نے ان کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ نئی دہلی۔ بھارت نے چندریان 3 مشن کے تحت اپنی جو خلائی گاڑی جنوبی قطب پر اتاری تھی اس نے جمعرات کے روز سے چاند کی سطح پر تحقیقات کا اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ بدھ کے روز بھارت چاند کے جنوبی قطب پر خلائی مشن اتارنے میں کامیاب ہونے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا تھا۔ شمسی توانائی سے چلنے والی خلائی گاڑی 6 پہیوں پر مشتمل ہے اور یہ چاند کے بغیر نقشے والے جنوبی حصے میں تلاش کا کام سر انجام دے گی۔ یہ آئندہ 2 ہفتے کے عرصے میں تصاویر اور بعض سائنسی ڈیٹا منتقل کرے گی۔ یہ خلائی گاڑی چاند کی سطح کی معدنی ساخت کا بھی جائزہ لے گی۔ ہرارے۔ افریقی ملک زمبابوے میں ابتدائی انتخابی نتائج حکمران جماعت اور اپوزیشن کی مرکزی جماعت میں کانٹے دار مقابلے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ صدارتی امیدوار کو جیتنے کے لیے 50% سے زائد ووٹ درکار ہیں، جبکہ حکام کے پاس انتخابی نتائج کا اعلان کرنے کے لیے 5 دن ہیں۔ اس سے قبل پولیس نے ووٹنگ کے عمل میں خلل ڈالنے کی مبینہ کوشش کے الزام میں 2 درجن سے زائد انتخابی نگرانوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ ان انتخابات میں موجودہ صدر ایمرسن منانگاگوا 10 دیگر امیدواروں کے مد مقابل ہیں۔ منانگاگوا کا تعلق 1980 سے اس افریقی ملک پر حکمران جماعت افریقی نیشنل یونین پیٹریاٹک فرنٹ سے ہے۔ وینکوور۔ کینیڈا کے شہر وینکوور میں منعقدہ ایک بین الاقوامی اجلاس میں فطرت کی بہتر بحالی اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کو فروغ دینے کے لیے ایک نئے عالمی فنڈ کی توثیق کر دی گئی ہے۔ جمعرات 24 اگست کے روز ہونے والے اس اجلاس میں دنیا کے 185 ممالک کے نمائندے شریک ہوئے۔ اس موقع پر کینیڈا اور برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ مل کر گلوبل بائیو ڈائیورسٹی فریم ورک فنڈ کے قیام کے لیے ابتدائی طور پر $160 ملین کی رقم فراہم کریں گے۔ نئی دہلی۔ ریسلنگ کے عالمی ادارے نے بھارت کی رکنیت معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ قبل ازیں بھارتی خواتین کھلاڑیوں کی طرف سے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے سربراہ پر جنسی ہراسانی کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔